اب ان سارے لوگوں کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا سہارا بناتے ہیں، اپنا دوست بناتے ہیں، اپنا جو ہے اللہ کو اپنا ولی بنانے کے بجائے کسی اور کو اپنا جو ہے ولی بناتے ہیں، کسی اور کو سہارا بناتے ہیں، ان کی مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عنکبوت کی طرح ہے، مکڑی کے جالے کی طرح ہے۔ اتخذت بیتا، کہ وہ عنکبوت جو مکڑی ہوتی ہے وہ اپنا ایک گھر بناتی ہے، لیکن ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، سب سے کمزور گھروں میں سے سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے، لو کانوا یعلمون، اگر وہ جانے تو۔ اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان تمام قوموں کو جوڑا ہے مکڑی کے گھر کے ساتھ۔ مکڑی کا جالا آپ نے دیکھا ہوگا گھروں کے اندر جو ہوتا ہے یہ تھوڑا سا اور طرح کا ہوتا ہے، اتنا خاص نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ اوپن جگہ پر دیکھیں نا، کسی جنگل میں یا کسی جھاڑیوں کے اندر جہاں پر مکڑی نے جالا بنایا ہوتا ہے، مکڑیوں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، تو وہاں پر بڑا اس طرح تنا ہوتا ہے جالا، بڑا خوبصورت ہوتا ہے، اور اس کے خانے ہوتے ہیں بڑا ایسے گول گول دائرے 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 دائرے، بڑا اس طرح پھیلا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے مکڑی کے جالے کی، اور کہا کہ مکڑی کا گھر جو ہے، مکڑی اپنا گھر بناتی ہے، اس کا گھر سارے گھروں میں سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ ایک تو اس اعتبار سے بھی کمزور ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ آپ جب آدمی اس کو دیکھتا ہے نا تو تھوڑا سا بڑا آدمی اس کو پھر دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، یعنی اس کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے آدمی، اور آدمی اس کو ہاتھ لگاتے ہوئے تھوڑا سا گھبراتا ہے، اگر جس نے پہلی دفعہ ہاتھ نہ لگایا ہو کہ شاید اس میں کوئی زہر شہر نہ ہو، پھر آدمی جب دیکھتا ہے تو اس کی طرف دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، ہاں جی، بڑا حیرت زدہ ہو جاتا ہے آدمی۔ لیکن اگر آپ ایک تیلا لے کر ایسے کریں نا تو سارا گھر ایک تیلے پہ لپٹ جائے گا، بالکل ختم ہو جائے گا، اتنا کمزور۔ ایک تو اس کی کمزوری اس اعتبار سے بھی ہے، لیکن ایک اور کمزوری اس گھر کے اندر، مکڑی کے گھر کے اندر ایک اور کمزوری ہوتی ہے، وہ اس کی گھریلو کمزوری ہے۔ وہ کیا ہے؟ جو آج مطلب جدید سائنس سے جو ثابت ہوئی ہے، مطلب قرآن میں تو اشارے کے ساتھ بتا دیا گیا، لیکن اس چیز کا پہلے نہیں پتہ چلا، آج پتہ چلا کہ مکڑی جب بچے دیتی ہے نا تو اس کے جو ہی بچے ہوتے ہیں تو وہ جو نر ہوتا ہے اس کو مار دیتی ہے، قتل کر دیتی ہے، اور پھر اپنے بچے پالنا شروع کرتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی ماں کو مار کے قتل کر کے پھینک دیتے ہیں۔ یہ ان کا سلسلہ، یعنی گھر اس کا ہر وقت اجڑا ہی رہتا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرف بھی اشارہ کیا، جو اس وقت پہلے تو یہ چیز سمجھ نہیں ہے، لیکن آج جدید سائنس نے جو تحقیقات کرتے ہیں تو اس میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس کا گھر اس طرح اجڑتا رہتا ہے، بس یہی اس کی زندگی ہے۔ بچے دیتی ہے تو نر کو مار کے پھینک دیتی ہے، پھر بچے بڑے ہوتے ہیں تو ماں کو مار کے گھر سے باہر پھینک دیتے ہیں۔ تو یہ ان کا، تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس صورت میں فتنوں کا ذکر ہے کہ جو فتنے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر کوئی انسان یہ تصور نہیں کر سکتا کہ یہ فتنہ بھی ختم ہوگا۔ کیا مکہ کی زندگی میں وہ حباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ السلام کے پاس آئے تھے کہ آپ دعا نہیں کیا وہ تصور کر سکتے تھے کہ ان حالات سے ہم کبھی نکلیں گے؟ ہم 10 بندے، ہم 15 بندے، اور ہیں بھی غلام، اور پورا ایک شہر ہے، سارے سردار ہیں، تو ان کے تو تصور میں بھی نہیں تھا کہ کبھی اس طرح کے بھی حالات آئیں گے کہ یہ ہمارے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے۔ تو یعنی فتنے انسان کو اس طرح نظر آتے ہیں کہ وہ ختم نہیں ہونے والے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مکڑی کے گھر کو فتنوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ فتنے مکڑی کی طرح ہوتے ہیں، اس کے گھر کی طرح ہوتے ہیں، دیکھنے میں تو بڑے نظر آتے ہیں، مضبوط بھی نظر آتے ہیں، خوبصورت بھی نظر آتے ہیں، بندہ دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے کتنا خوبصورت ہے، لیکن آپ اس میں ایک تیلا ایسا کریں تو بس کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ فتنے بھی اسی طرح ہوتے ہیں، دیکھنے میں بہت بڑے بڑے نظر آتے ہیں، عظیم نظر آتے ہیں، مضبوطی نظر آتی ہے، لیکن اگر آپ تھوڑی سی ہمت کریں اس کو کھاڑیں تو وہ جڑ سے اکھڑ کر بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ فتنے کے ساتھ تشبیہ دی۔ پھر ان فتنوں والوں کے اندرونی ان کی کمزوری کے ساتھ بھی تشبیہ دی کہ جس طرح مکڑی کا گھر اندر سے کمزور ہوتا ہے کہ جو ہے وہ مادہ نر کو قتل کر دیتی ہے، بچے مادہ اپنی ماں کو قتل کر دیتے ہیں، اور اسی طرح ان کا گھر جو ہے چلتا رہتا ہے، کوئی آتا ہے ہوا آتی ہے تو وہ گھر کو اجاڑ کے پھینک دیتی ہے، پھر دوبارہ بناتے ہیں۔ تو یہ فرمایا اس کے ساتھ فتنے اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ اتلو ما اوحی، اب چونکہ اس صورت کا جیسے کہ عرض کیا کہ موضوع کیا چل رہا ہے، فتنے، کہ جو آزمائشیں آتی ہیں، جو مشکلات آتی ہیں مسلمانوں پر، تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو تشبیہ دے دی فتنوں کو مکڑی کے گھر کی طرف کہ تم گھبراؤ نہ، تم پر جو مشکلات ہیں ان مشکلات سے تم نکل جاؤ گے، یہ جتنے بھی فتنے ہیں مکڑی کی طرح ہے، یہ ختم ہو جائیں گے۔ اب دوسری بات فرمائی جا رہی ہے کہ تم کرو کیا، ان مشکل حالات میں تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، ایک قرآن کی تلاوت کرو اور دوسری نماز قائم کرو۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو آپ کی طرف کتاب وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کرو، اتلو تلاوت کرو،
واقعی میں الصلاۃ اور نماز پڑھو. یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو تمہیں ثابت قدم رکھ سکتی ہیں. تم پر جس طرح کی بھی مشکل حالات آ جائیں دنیا میں، کفار کا غلبہ ہو جائے، تمہارا ایمان خطرے میں پڑ جائے، تم یہ دو کام جو ہے نا خوب دبا کے کرو. اللہ کی کتاب کی مسلسل تلاوت کرو، پڑھتے رہو، نماز کو قائم کرتے رہو، انشاءاللہ کوئی فتنہ تم پر غالب نہیں آئے گا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، معمولی چیز نہیں ہے. اللہ کا ذکر، قرآن پڑھنا بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے. تو یہ اللہ کا ذکر فرمایا بہت بڑی چیز ہے. واللہ یعلم ما تصنعون. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سب کچھ جانتا ہے.